وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں حاصل شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں حق بیان کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل اپنی لارحت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم عن زہیر بن حرب عن یزید بن ہارون. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، پس تم حج کرو. وحجو، تم حج کرو. ایک مرد نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فسکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا اکل عام یا رسول اللہ، کل عام یا رسول اللہ، کل عام یا رسول اللہ. تو آپ 3 مرتبہ خاموش رہے. ایک روایت میں یوں بھی ہے، فقام الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ افی کل عام؟ فقال لو قلتها لوجبت. ایک اور روایت میں کہ انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ فی کل عام، ہر سال میں حج فرض ہے؟ فسقط. قالوا یا رسول اللہ فی کل عام، دوبارہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال میں فرض ہے؟ قال لا، فرمایا لا، ولو قلت نعم لوجبت. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اگر دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک آئی، یعنی بخاری شریف میں آئی، مسلم شریف میں آئی، اور اس کے علاوہ بہقی نے اس کی تخریج کی، ابو داود نے اس کی تخریج کی، نسائی نے کبریٰ میں اس کی تخریج کی، ابن ماجہ، احمد اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی صحیحین کی شرط پر، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی، ووافقہ الذہبی، ذہبی نے اس کی موافقت کی. یہ اتنی کتب احادیث میں یہ حدیث پاک آئی بھی ہے اور اس پہ تخریج بھی ہوئی ہے اس حدیث پاک کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اور سب سے پہلے قرآن کی وضاحت کرنے والے بھی آمینہ کے لال ہیں، جن پہ اللہ نے اپنی لاغرب کتاب کو اتارا ہے، اور جو آپ نے شرح کی ہے کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. اب یہ جو حج کی فرضیت کی بات ہے کہ ہر سال میں ہے یا ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت پہ نہیں چھوڑا، اس پہ اجماع پہ نہیں چھوڑا،
کہ بس یہاں تک رہتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے حضور کی امت سمجھتی کہ ہر سال فرض ہے، بلکہ یہاں تو اس چیز کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی فرمایا تھا حج کرو، آپ نے کون سا تعین کیا تھا کہ بس اس سال اور اگلے سال نہیں. وہ تو آگے سے صحابہ سوال کر رہے تھے، صحابہ پوچھ رہے تھے کہ کل عامن، ہر سال میں، فی کل عامن، ہر سال میں، اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہر سال میں فرض ہے، ہر سال میں فرض ہے، ہر سال میں فرض ہے. یہ صحابہ حضور سے پوچھ رہے تھے. اب بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب انہوں نے بار بار پوچھا تو آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم، اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا. پتہ چلا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اختیار دے رکھا ہے. چاہیں تو ہر سال فرض کر دیں، تو چاہیں تو اسے عام رکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ اسے ادا کر لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. حضور نے شفقت فرماتے ہوئے نہیں فرمایا کہ ہر سال اس امت پہ مشقت نہ ہو جائے، کیونکہ حضور اس امت سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اس لیے حضور کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا، اس میں جو آسان تھی حضور نے اس کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ میری امت پہ مشکل نہ بڑھے. تو اس موقع پر بھی حضور نے اپنا اختیار کرتے ہوئے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور اللہ نے مجھے سب سے زیادہ رحیم بھی بنایا ہے اور سب سے زیادہ شفیق بھی بنایا ہے. اور یہ شفقت ہے رسول اللہ کی اور کمال رحمت ہے رسول اللہ کی کہ جب جتنی دیر کے لیے چاہتے فرض کر دیتے، سال ہر سال کے لیے کر دیتے، لیکن مجھے اختیار ہے، میں نام کہہ دوں میرا رب میری نام قبول کرتے ہوئے فرض بھی کر دیتا. جن کے نام کا یہ عالم ہے ان کے لا کا بھی یہی عالم ہے. لا کر دے تو پھر نہ نہیں ہو سکتی، نہ کر دے تو ہاں نہیں ہو سکتی، ہاں کر دے تو لا نہیں ہو سکتی. یہ حضور کی ذات پاک ہے. بتاؤ کوئی ایسا ہے تو ایک نماز نہیں فرض کر سکتا، ایک نماز معاف نہیں کرا سکتا، اور رسول اللہ کی ذات تو وہ ہے وہ نمازیں بھی معاف کرتے، نمازیں بھی معاف کرتے. یہ حضور کی شان ہے. فرمایا اگر میں کہہ دیتا نعم تو ہر سال فرض ہوتا. خاموش اس لیے کہ ہر سال فرض نہیں. پھر فرمایا لا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے. نام کہوں تو ہر سال فرض ہو، لیکن نام نہیں، لا. اس لیے اللہ سے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کیا خوب انداز سے اعلیٰ حضرت مرتبہ کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یہ مالک نہیں ہے، فرمایا نام کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا، لیکن کرم فرماتے ہوئے نام نہیں کہا. شفقت ہے، یہ پیار ہے، اور یہ اختیار مصطفیٰ ہے. میں اللہ ہر سال فرض نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ بخاری نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو ساری اور ہماری. بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں انہیں اختیار کوئی نہیں. اور یہ حافظ ابن کثیر ہے، اسے تو باپ مانتے ہیں نا، اسے تو مانتے ہیں. اور یہ ان کی اصل تفسیر ابن کثیر، اور حدیث بھی بخاری، مسلم، امام حاکم، امام احمد بن حنبل اور امام بہقی، دیگر محدثین نے اس حدیث کو لکھا بھی ہے اور اس کی تخریج بھی کی ہے کہ حضور فرماتے اگر نام کہہ دیتا تو رب نے مجھے اتھارٹی دے رکھی ہے، میرے نام پہ زمین اوپر چلی جاتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ نام ہے حضور کا.
جب حضور کہہ دے نعم تو پھر لا نہیں ہوتا، تو جب وہ کہہ دے لا تو پھر نام نہیں ہوتا۔ کیا شان ہے آمنہ کے لال کی کہ رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن ہے، اور دن کو کہہ دیا شب ہے تو شب ہو کے رہی۔ یہ حضور کی زبان جو نکل گیا وہ ہو کے رہا ہے۔ لیکن حضور کی شفقت تو یہ بخاری شریف ہے، اس لیے حج بھی اس کو ہی ہوتا ہے جو حضور کو مالک و مختار مانتا ہے، جو وگرنہ ہر سال حج ہوتا ہے، ہر سال میں نہ اگر میں نام کہہ دیتا ہر سال فرض ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ تو جو حضور کے احسان کو مانتے ہی نہیں، نہ اختیار مانتے ہیں، تو وہ بھی کسی اور حج بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ بیت اللہ بھی حضور کی نگاہ سے ہے، اور پوری زندگی کے ایک مرتبہ حج یہ بھی حضور کے کرم سے ہے، یہ بھی حضور کا احسان ہے۔ ایک تو یہ آپ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا۔ اب میرے پاس تفسیر در منصور ہے، اور یہ تفسیر ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرحمن کی، اور محدثین جانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قد کیا ہے۔ میں نے کیا کہا، کون جانتے ہیں؟ کیلے بیچنے والے کو کیا پتا، ٹھیک ہے، اور پیفٹنگ کے کام کرنے والوں کی کیا پتا، پلمبر جیسے خبیث کو کیا پتا امام جلال الدین سیوطی کیا ہیں، گندوں کو کیا پتا اچھے کیا ہیں، اچھوں کو پوچھو اچھے کیا ہیں، علماء سے پوچھو امام جلال الدین سیوطی کون ہے، تم کس سے پوچھو جس کو علماء عین کا بھی نہیں پتا، اور گندے کیڑوں کو پوچھتے ہو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ کا مقام کیا ہے۔ ان کا مقام پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ان کا مقام پوچھنا ہے تو علامہ یوسف نبہانی سے پوچھو محدثین سے، وہ تمہیں بتائیں امام جلال الدین سیوطی کس مرد کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے۔ آپ اپنے تفسیر در منصور میں یہ حدیث لے کر آئے، اور اس کو دہلوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبہ کو میری قبر کی طرف بھیجا جائے گا۔ کعبہ کو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو تھوڑا ساتھ بولیں، گرمی تو بڑی ہے، تو پھر روزہ کس نے رکھنا، رمضان کے مہینے میں رکھنا مشکل ہو جاتا، لیکن ادھر روزہ نہیں رکھتے، وگرنہ پھر مرنے کے بعد زبان نہیں کھلے گی، پھر مردہ ہو جائے گا۔ ابھی بولو حضور کی تعریف پہ، حضور کی شان پہ بولو، منہ کھولو، پھر وہاں پہ کھل جائے گا۔ اب دیکھو کعبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر اطہر کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب تو یہاں سنیوں کے جانے پہ فتوے لگتے ہیں، اور رسول اللہ پہ روزے پہ جا رہے ہو، شرک ہو رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا حرام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا شرانگیز باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا تیری ماں کے گلے پہ ہاتھ نہیں ڈالا، بدبختو رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کو وہ حرام کہہ رہے ہیں، کہاں شرک تک کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور تیرا یہ ایمان ہے کہ تو چپ کر جائیں، پھر اس ممبر پہ نہ بیٹھ جب خسریوں میں جا کے شامل ہو، تیرا تو کام ہی نہیں ممبر پہ بیٹھنا کہ رسول اللہ کے روزہ اطہر کے لیے جانا حرام ہو جائے، اس نیت سے جانا حرام ہو جائے، مسجد نبی شریف کی نیت کر لے تو جانا حرام ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی نیت کر لے تو حرام ہو جائے۔ اور حضور خود فرما رہی ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس میں میری شفاعت واجب ہے، شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور میں جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ جفا کی ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوبصورت انداز میں یہ کہا میں جاؤں پھر آؤں، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، جاؤں تو پھر آؤں، جاؤں تو پھر آؤں، جاؤں تو پھر آؤں، سانس اکھڑ گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ روزہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، جہاں حضور محو آرام ہے اس کا مقام کیا ہے، اور محبت کیا اور عشق کیا ہے۔ میں آؤں تو جاؤں، آؤں تو جاؤں، ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہی وہاں سے ہے، مور لگتی وہاں سے ہے، اور مور لگے گی تو پھر کام ہوگا۔ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جاؤ گا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آ کے جھک جاؤ اور مانگو رب سے معافی، اور میرے محبوب پہ کہہ دیں ہم دھو ڈالیں گے۔ یہاں ادھر سے
کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئیں، آ جاؤ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، یہ شان کریموں کی در کی نہیں ہے، یہ بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ، یہاں دو دیے جاؤ گے، کلیئر ہو جاؤ گے۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف بھیجا جائے گا، یہ حضور فرما رہے ہیں، بھیجا جائے گا، اور جب وہ سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا محمد، کیا سلام عرض کرے گا؟ تو بھائی شرک ہو گیا، کعبے نے بھی شرک کرنا ہے آگے، کیونکہ یا رسول اللہ کہا کہ کعبہ بھی پکارے گا، کیا کعبہ بھی کیا کہے گا؟ ہم کہتے ہیں علم کے یتیموں سے بچو، آؤ کتابوں سے تعلق مضبوط کرو۔ علمی کتابی کہنا اور ہے، اور کتاب سے صحیح بات بیان کرنا اور ہے، اور کذب بیانی کرنا اور ہے، دغا کرنا اور ہے، فراڈ کرنا اور ہے، شیطان کی باتیں کرنا اور ہے، رحمان کی یار کی باتیں صحیح پڑھ کے بیان کرنا اور ہے، اور اس میں کہتا ہوں غور ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھو یہ امام جہاد السیوطی علیہ رحمۃ الرحمن، اتنا تو پتہ چلا نا کہ امام جہاد السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عقیدہ کیا ہے، ان کا بھی ان جیسے ہوتے تو یا محمد نکال دیتے، نکالا انہوں نے ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ کی، وہاں سے بھی نکالا، اور اس کے علاوہ بھی جہاں ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے کیا، کیونکہ یا سے تو ان کے ہاں وبا ہے اور ہمارے ہاں یا ہے، اور ادھر وبا ہے اور یہاں شفا ہے، یا میں مدینہ پاک کی ٹھنڈی ہوا ہے، یا رسول اللہ۔ اب کعبہ بھی کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا محمد، سلام ہو آپ پر، سلام ہو۔ کعبہ بھی جانتا ہے کہ حضور اندر ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیسے بدتمیز اور بے ادب ہیں، کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں۔ اب میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ ویسے بھی ہماری تو یہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوچ ہی نہیں ہے جو لوگوں کو بتانے کے لیے ہم زبان پہ لائیں وہ لفظ۔ کعبہ بھی کہے گا علیکا، علیکا، تو کا آپ کو سمجھ آتا ہے نا، کا اس پہ بولا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو موجود ہو، علیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اب یہ کعبہ بھی کہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع بک امتی بعدی، کعبہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا۔ آپ کوئی گندے ذہن کا مالک ہو، وہ کہے گا حضور کو پتہ ہوتا تو کعبہ سے کیوں پوچھتے۔ یہاں یہ بھی ہے نا، یہ لفظ ہے حدیث باقی، ما صنع بک امتی بعدی، میری امت نے میرے بعد کیا کیا۔ تو جن کے ذہن خراب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو کعبہ سے کیوں پوچھتے، تو اسے پوچھو کعبے کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کعبے سے پوچھا جا رہا ہے نا، کعبے کو پتہ ہے، کعبہ انسان ہے، کعبہ نبی ہے، کعبہ فرشتہ ہے، امام الانبیاء ہے کعبہ، تو کعبہ سے حضور پوچھ رہے ہیں، تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ جب عاشقوں کے قدموں میں آؤ گے، اگر رب کے ہاں بھی قسمت ہوئی اور رب کے ہاں کرم ہوا تو سمجھ آ جائے گی۔ تو کعبہ بھی جانتا ہے، کعبہ بھی جانتا ہے، تو کعبہ تو نگاہ مصطفیٰ سے قبلہ بنا ہے، تو وہ جان رہا ہے، تو جن کے صدقے جانیں ملی ہیں، علم ملا ہے، ان کے علم کا خود عالم کیا ہوگا۔ بات سوال کرنے سے دوسرے کی شان بھی واضح کرنا ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے۔ پوچھا کعبہ، کیونکہ اگلی بات ہے، کعبہ بتا میرے بعد میری امت نے کیا کیا۔ جب یہ کہا تو کعبہ نے اگر سے کیا کہا، کعبہ نے کہا، کعبہ حضور فرماتے ہیں کعبہ کہے گا، جب آئے گا سوال ہوگا، کعبہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے پاس آیا، جو میرے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا، جو میرے پاس آیا اس کو میں کافی ہو جاؤں گا۔ لگاؤ یہاں شرک کا فتویٰ، کعبہ بھی کافی ہوگا، کعبہ بھی ادھر کیا پڑھا جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور کوئی کافی نہیں، یہ نفی کی جاتی ہے۔ اور جب کہا اللہ کافی ہے رسول اللہ بھی کافی ہیں تو وہ شرک ہو گیا۔ تو کعبہ بھی کافی ہے، یا تو بچہ کفایت کرتا، کہتا وہ ابا جی مجھے کافی، فلاں مجھے کافی ہے، لیکن جن کے ہاں علم ہی کوئی نہ ہو،
دلی اندھے ہوں تو انہوں نے ایسی گفتگو کرنی. اللہ کافی ہے، باقی جو بھی ہے وہ اللہ کے عطا سے کافی ہے. کعبۃ اللہ بھی کفایت کرے گا، ماں باپ بھی کفایت کرتے ہیں، اولیاء علماء بھی کفایت کرتے ہیں، لیکن خود نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کرتا ہے اور ذریعہ ان کو بنا دیتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو آپ کے غلام مومن ہیں وہ بھی تجھے کافی ہیں. یہ شرک ہو گیا. اللہ خود فرماتا اللہ کافی ہے اور تیرے یار تجھے کافی ہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان میں سیدنا فاروق اعظم ہے کہ اے نبی اللہ تجھے کافی ہے اور فاروق بھی تجھے کافی ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہیں. تو کعبۃ اللہ کہے گا جو میرے پاس آیا میں اس کو کفایت کروں گا اور میں اس کی سفارش کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا آپ اس کی کفایت کریں گے اور آپ اس کے شفیع ہوں گے. جو میرے پاس نہیں آیا تو کعبۃ اللہ کو پتہ ہے کون میرے پاس آتا. بولو، کعبۃ اللہ کو پتہ ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے کہ کعبۃ اللہ حضور سے کہے گا جو میرے پاس آیا میں اس کی کفایت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا. تو کفایت کیسے کرے گا، سفارش کیسے کرے گا؟ یہ سفارش اس چیز کی دلیل ہے جو آتا ہے کعبۃ اللہ سے جانتا ہے، اور ایسا جانتا ہے کہ پھر بولتا بھی نہیں ہے. ایسی مضبوط میموری ہے اس کی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا. پھر قیامت کے دن جتنے بھی مومن آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ کعبۃ اللہ ان سب کی سفارش کرے گا. تو کہا جو میرے پاس نہیں آیا آپ تو سب کے شفیع ہیں، آپ ان کی سفارش کریں گے. کعبۃ اللہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور سفارش کریں گے. تو وہ کعبہ کو منہ کرتے کہتے حضور سفارش نہیں کریں گے، اور یہاں تو کعبہ بھی کرے گا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. کعبہ بھی وہاں آئے گا. اب تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو حج پہ جا رہے ہیں وہ سنیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ مدینہ جاؤ تو یوں جاؤ. مدینہ پاک باب اسلام سے اندر آؤ، اندر آؤ اس طرح اندر آؤ اور ادھر توجہ ڈالو، ادھر جب توجہ کرو کہ ادھر حدیث پاک لکھی ہوئی. اور میں نے اس گناہگار آنکھوں سے خود دیکھی ہے اور ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہے. وہ کیا فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ پاک میں آئے گا. صرف کعبہ ہی نہیں حضور کی بارگاہ میں آئے گا، فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ پاک میں آئے گا ایسے جیسے سانپ اپنی بل میں گھس جاتا ہے، تو جیسے وہ سمٹ کے گھستا ہے اپنی بل میں، ایسے ہی مدینہ میں ایمان سکڑ کر ایمان حضور کی بارگاہ میں آ جائے گا، مدینہ پاک میں آ جائے گا. ایمان کی پناہ بھی مدینہ ہے. ادھر تو پتہ نہیں کس کس کی پناہ پہ مسئلہ ہے، یہ تو رسول اللہ کی پناہ پہ بھی مسئلہ ہے. اور یہاں تو ایمان آئے گا، ایمان بھی وہاں پہنچے گا. اب وقت نہیں ہے کہ پھر کعبہ آئے گا، پھر کون آئے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا، پھر جنت میں پہنچیں گے. تو اس لیے مدینہ پاک جانے سے پہلے مدینہ والی سرکار کے متعلق کچھ جان کے جاؤ. پھر دیکھو کیسا لطف آتا ہے کہ مدینہ کیا ہے، مدینے والی سرکار کیا ہے، اور کتنی عظمتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں. تو مدینہ پاک کی بات کر رہا تھا کہ کعبہ بھی وہاں آئے گا اور پھر کعبہ یوں عرض گزار ہوگا. تو حاجیوں حج کرنے سے پہلے مدینہ پاک والی سرکار کے متعلق عقیدہ صحیح کر لو، اپنی سوچ کلیئر کر لو، ورنہ تھکاوٹیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر یہ سوچ ہوگی تو سب کچھ ملے گا. وہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں سوچ دی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں سے نہیں وہیں آ کے نہیں، وہاں سے آ کے نہیں. فرمایا جو مدینہ آ گیا مکہ میں بھی آ گیا، جو مکہ آ کے مدینہ نہ آیا سمجھو آیا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں. وہ کیا سم عاشق اور محب ہے کہ مکہ آئے مدینہ نہ آئے، وہ کون سا ہے؟ ادھر تو عاشق تڑپتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایک ہی بارگاہ ہے، مہر وہاں سے رکھنی ہے، وہ بارگاہ مصوبی ہے، حضور کی بارگاہ ہے. اب یہاں کعبۃ اللہ ہے، طواف شروع ہونے لگا ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے. حجر
اسود کے بالکل سامنے، پھر تھوڑا سا ادھر ہو کر اپنا یہ جو سینہ ہے یہ جو اس کے سامنے رکھ کر نیت کرنی ہوتی ہے، پھر بالکل سیدھا سامنے آ کر پھر اسے استلام کرنا ہوتا ہے، چومنا ہوتا ہے۔ کیا موقع نہیں ملتا تو سٹی سے بھی نہیں ملتا تو پھر یہ طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ کرے، بالکل حج اسود کے سامنے نظر آئے یا نہ آئے، ہجوم ہی اتنا ہوتا ہے، یوں سامنے کر لیا اور یوں چوما، استلام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ استلام ہو گیا حج اسود کے سامنے۔ حج اسود کتنی فضیلت والا ہے، بڑے سے بڑے دنیا کا کتا بھی ہو نا وہ بھی یوں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جتنا مرضی سڑیا اس کے اندر ہو، جتنا مرضی سڑیا ہو، بڑے بڑے کے سڑیے ٹوٹ جاتی ہیں صاحب، ایسے ہوگا، اندر سے مانے یا نہ مانے لیکن اٹھانے پڑیں گے۔ آج حیثیت کی تعظیم کر رہا ہے، کس کی؟ ابھی بھی سبق نہیں تمہیں مل رہا، پتھر کی تعظیم جائز ہے، جن کے صدقے ساری کائنات بنی ان کی تعظیم ہی کوئی نہیں۔ پتھر کے سامنے یوں ہے، پتھر کے جھک کے چومنا پڑتا ہے، اگر موقع مل جائے تو آکڑ کے چومنا ہے اس نے، چومنے کے لیے جھکاؤ چاہیے، چومنے کے لیے، اور جھک کے منہ لگا کے چوسو، چومو، پھر تمہارے گناہ لے جاتا ہے، گناہ چوستا ہے۔ اب یہاں دیکھو ترمذی شریف، یہ کون سی ہے؟ ترمذی شریف، سیاہ ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب، جو مسلم کے بعد ترمذی، امام ترمذی حج اسود کے متعلق باب باندھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی فضل الحجر الاسود او الرکن او المقام، کہتے ہیں حج اسود کی فضیلت میں اور رکن کی فضیلت میں اور مقام ابراہیم کی فضیلت میں جو آیا ہے اس کا باب، جو حدیث پاک آئی ہیں اس کا باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حج اسود کو جنت سے اتارا گیا۔ ذرا میرے ساتھ بولو نا، یہ ترمذی شریف ہے، کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، حدیث کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ، حج اسود کہاں سے آیا؟ کدھر سے اترا؟ جنت سے۔ کس نے بتایا؟ پھر ہماری سمجھ میں آیا، یہ غیب ہے کہ نہیں؟ کس کو پتا تھا حج اسود کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا؟ جنت سے آیا، آمنہ کے لال نے بتایا، اسے ہم نے علم غیب فرمایا۔ یہ ہے علم غیب، تو غیب پر ایمان نہ رکھنے والے حج اسود کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ حج اسود کے پاس کیا لینے جاتے؟ یہ شرک ہو گیا۔ وہ جو غیب کی خبر، جنت میں یہ پتھر تھے دو، حضور فرماتے ہیں یاقوت کے، یہ دونوں یاقوت ہیں اور جنت کے یاقوت ہیں یہ دونوں۔ کس کو پتا کہ جنت کے ہیں؟ پھر جنت کے یاقوت، دونوں خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور ترمذی میں یہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فرمایا یہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا، یہ جنتی پتھر ہے حجر اسود، اور فرمایا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ کس سے زیادہ؟ اب جا کے دیکھو دودھ سے زیادہ سفید ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا ظاہر کیسا تھا، یہ بھی خبر حضور نے دی ہے۔ آج جا کے دیکھو سفید نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے آقا نے جو فرمایا وہی ہے، اشد بیاضا من اللبن، فرمایا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اور دوسرے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکن اور یہ مقام